IQ انٹرنیشنل میں خوش آمدید. میں ہوں حافظ عبدالرزاق. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حافظ محمد سفیان ناصر صاحب. یہ حال ہی میں جماعت اسلامی کی طرف سے حیدرآباد کے میڈیا کے ذمہ دار مقرر کیے گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو محنت جماعت اسلامی کے ساتھ اپنا جو سیاسی سلسلہ شروع کیا تھا، اب ماشاءاللہ آپ حیدرآباد کی سطح پر میڈیا کے ذمہ دار مقرر کیے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائیں. آمین. آپ ذرا ہمیں یہ بتلائیں کہ آپ کا جماعت اسلامی کے ساتھ یہ جو سیاسی سلسلہ شروع ہوا، یہ کس طرح شروع ہوا اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اچھا، میرا تو سلسلہ اس لیے شروع ہو گیا کہ میرے والد صاحب جو ہے مستقل اسی میں تھے اور میری پیدائش سے پہلے سے تھے. اچھا. تو گھرانے میں جو ہے وہ جماعت کی گہما گہمی پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور والدہ کے پاس بھی جو ہے جماعت کا خواتین کا وفد آتا رہتا تھا. سلسلہ چلتا رہا. میری تعلیم جب پوری ہو گئی تو تعلیم پوری ہونے کے بعد پھر سے ایک عملی میدان میں جب میں نے قدم رکھا تو ہر ایک کی خواہش یہی کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ. تو میں جماعت اسلامی کو بھی تنقیدی نظر سے بھی دیکھا اور دوسری نظر سے بھی دیکھا. جمعیت علماء اسلام میں بھی میں ایکٹیو رہا کافی، جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر. پھر اس کے بعد چونکہ وہ ایک دل لگی آپ کہہ لیں کہ بچپن سے چونکہ وہاں تھی تو رجحان صاحب کی وجہ سے وہ رجحان وہیں ہو گیا. تو اب تک جو ہے اسی سے وابستہ ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی ڈیفیکٹ یا نیگیٹو چیز مجھے نظر نہیں آئی ہے میری نظر میں. تو میں تو حق کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں جماعت اسلامی سے وابستہ ہوں. ویسے جیسے آپ نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں یا دیگر تنظیمیں اور تحریکیں کام کر رہی ہیں، جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں وہ کیا امتیازی چیز ہے کہ جو آپ کو دیگر جماعتوں سے ہٹا کر جماعت اسلامی کی طرف لے گئی؟ وہ کیا امتیازی چیز ہے؟ آپ نے کیا دیکھا؟ وہ میں بچپن میں جب جاتا تھا تو جب سے ہی ایک اپنائیت سی تھی اور ہر ایک کا محبت دینا. اور جب میں بڑا ہو گیا تو ہر ایک جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا کہ ہمارا بچہ عالم بن گیا. کوئی مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ جی وہ ناصر صاحب کا بیٹا عالم، بلکہ کہتے تھے کہ ہمارا بچہ عالم بن گیا. اور یہ اپنائیت ان میں تھی، اور اب بھی مجھے اپنائیت ملتی ہے، اس وجہ سے بھی ہوا. دوسری چیز یہ کہ جب سیاسی گہما گہمی میں نے ابھی جو اپنی اس عمر میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ جی ایک ہی پارٹی ہے جو ہر چیز کا انکار بھی کر دیتی ہے، اور اپنے آپ کو چاہے نقصان ہو جائے پارٹی کی حیثیت سے لیکن وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن غلط بیانی سے کام نہیں لیتے، جھوٹ سے کام نہیں لیتے. ابھی حال ہی میں کل کا واقعہ ہے، ابھی جو سپریم کورٹ میں مبارک ثانی فیصلہ جو آیا اس میں ایک ممبر تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. وہ محتمم ہیں جامعہ اسلامیہ مردان کے اور جماعت اسلامی کے نائب امیر بھی ہیں. ان کو سپریم کورٹ نے مدعو کیا تھا اس حیثیت سے کہ آپ جامعہ اسلامیہ کے محتمم ہیں. باقی جماعت کی طرف سے کوئی اور بھی گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ختم نبوت کا کریڈٹ کسی ایک کو نہیں دینا چاہیے کہ کوئی کہے کہ جی ہمارے لوگ گئے تھے تو ہم ان کو کریڈٹ دے دیں، بلکہ انہوں نے پھر حوالے دیے کہ 1949 میں 1949 کے اندر ایک قرارداد منظور ہوئی، قرارداد مقاصد جس کو کہتے ہیں. تو وہ پہلے اس حیثیت میں نہیں تھی، بلکہ وہ صرف ایک جو ہے مقدمے کی حیثیت سے اس کو ریفرنس نہیں دیا جاتا تھا. تو اس وقت اتحاد ہوا تو یہ منظور ہو گئے قرارداد مقاصد. پھر اسی طرح یہ 7 ستمبر کو جو ان لوگوں کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اتحاد کی وجہ سے کافر قرار دے دیے گئے. ابھی جب اتحاد ہوا تو یہ بڑا ایک مسئلہ تھا کہ جو قادیانیوں کے دروازے کھولے جا رہے تھے تو اتحاد کی وجہ سے وہ دروازہ بند کروا دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا کسی ایک کو کریڈٹ نہ دیں بلکہ اجتماعیت کو کریڈٹ دیں. تو یہ جو باتیں ہیں اس کی وجہ سے جو ہے میں ان کے ساتھ منسلک ہوں کہ سب کو کریڈٹ دینا چاہیے، جس کو جس کی بات ہے اس کو حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے. آپ کو جماعت اسلامی کی طرف سے ایک اعتماد ملا جی، اور میڈیا کی ذمہ داری ملی. اس کی کیا پس منظر ہے؟ اس کے کیا عوامل ہیں، محرکات ہیں کہ جماعت اسلامی نے حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، تو آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات پر جو اتنا بڑا اعتماد کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے مجھے جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے حیدرآباد میں، بلکہ اب بھی ہے کہ میں مدرس مقرر تھا کہ جہاں بھی درس کے لیے بلایا جائے گا تو آپ وہاں درس دینے کے لیے جائیں گے باقاعدہ. تو پھر جو ہے اس کے بعد میں ایکٹیو ہوا ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ.
وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر کچھ میں پہلے سے ہی چینل تو میں نے بنا لیا تھا اساتذہ کی ترغیب کے اوپر، بیانات اس میں ڈالتا تھا، اپلوڈ کرتا تھا، ایڈیٹنگ وغیرہ کر لیا کرتا تھا۔ پھر میں جا کے باقاعدہ ان کے جہاں کلاس جوائن کی میں نے، کلاس جوائن کرنے کے بعد مزید میں سوشل میڈیا میں جب ایکٹیو ہو گیا تو ایکٹیو ہونے کے بعد جو ہے میں نے اپنی علاقائی جو ایشو تھے ان کو اٹھانا شروع کیا، اور چونکہ میں رکن تھا جماعت اسلامی کا تو انہوں نے یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ جی ہمارا ہی بندہ جو ہے سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہے تو چاہیے کہ اسی کو ہم اپنے کاموں میں استعمال کر لیں، تو ان لوگوں نے مجھ سے یہ بات کہی الیکشن کے دنوں میں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں اپنا وقت اور صلاحیت صرف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پہلے سرسری سی بات ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک تربیت گاہ میں اناؤنس کیا باقاعدہ کہ ہم مولانا سفیان صاحب کو جو ہے باقاعدہ حیدرآباد کا سوشل میڈیا انچارج مقرر کیا۔ یہ اعلان خود حافظ صاحب نے، حافظ نعیم صاحب نے کیا نہیں، حافظ نعیم صاحب نے تو نہیں، یا یہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا؟ جماعت اسلامی میں چونکہ چوائس تو ہے نہیں، حیدرآباد جماعت کے ذمہ داران ضلع امیر جو ہیں ہمارے عقیل احمد خان، انہوں نے اس تربیت گاہ میں یہ اعلان کر دیا۔ آپ ذمہ داری ملنے کے بعد آپ کا کیا ویژن ہے یا کیا منصوبہ ہے کہ آپ میڈیا، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے جماعتی سرگرمیوں کو کس حد تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور حیدرآباد کی سطح پر آپ اس حوالے سے کیا خدمات انجام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے جب سے سوشل میڈیا سنبھالا ہے اور اس وقت سے لے کے اب تک میں نے جو چیز نوٹ کی وہ یہ تھی کہ حیدرآباد کی عوام بیدار نہیں ہے۔ حیدرآباد کی عوام جو ہے، میں نے جرنلی سطح پر بھی اور بازاری سطح پر بھی، علاقائی سطح پر بھی نکل کر دیکھا تو عوام اپنے حق کے لیے بولنے کو تیار نہیں۔ ان کے پاس جا کر ایشو معلوم کیا جائیں، ایشو بہت ہیں، لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ جی میدان میں آ جائیں، حکمت عملی اس کے خلاف تیار کریں، تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ ڈرایا ہوا ہے، دھمکایا ہوا ہے، یا معاشرے سے ڈرے ہوئے ہیں، وہ نظر نہیں آتا۔ تو میری حکمت عملی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں عوام میں جاؤں اور ان کو ان کے حق بتاؤں کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ کو کوئی اس میں قانونی کارروائی تکلیف نہیں دے گی، نہ ہی آپ کو اس میں جو ہے نا کوئی اٹھا کر جیل میں یا تھانے میں ڈال دے گا، بلکہ آپ اپنے حق کے لیے ایک پرامن جد و جہد کریں، جیسا کہ جماعت اسلامی کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ پرامن جد و جہد کی قائل ہے، اور کہیں بھی افراتفری، کسی بھی افراتفری اور عوام کو نقصان پہنچانے کا کام نہیں کرتی۔ تو اسی طرح میں نے علاقوں کے اندر اب میں نکلتا ہوں، اکیلا بھی نکلا شروع میں کہ میں اکیلا ہی مائک لے کر نکل جاتا اور عوام کو بیدار کرتا تو کوئی نہیں آتا۔ اب یہ ہے کہ میں نکلتا ہوں تو میرے ساتھ اسپیکر اٹھانے والے بھی آ جاتے ہیں، ویڈیو بنانے والے بھی آ جاتے ہیں، اور خود لوگ آ جاتے ہیں کہ جی آپ صحیح بات کر رہے ہیں، کچھ پارٹی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ معاونت کرنے کو تیار ہیں، بس نام نہ لیجیے، دیگر پارٹیوں کے لوگ تو نام نہ لیجیے گا۔ ابھی چند دن پہلے ہی ایک رہنما ہیں اور وہ برسر اقتدار پارٹی ہے، انہوں نے بلا کر باقاعدہ مجھے کہا کہ آپ جو ہے یہ سارے کارروائی جو بھی ہے اس کی فوٹیج وغیرہ، ویڈیو وغیرہ ہمیں ارسال کریں، اگر اس میں جو بھی کسی نے خود برد کی ہے تو ہم اس کو پکڑیں گے بھی اور آپ کے کام بھی کروائیں گے۔ 4 مہینے کا مجھے ٹائم دیا کہ آپ کے جتنے یہ مسئلے ہیں جو آپ نے ہمیں بتائے یہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آپ نے میڈیا کا کام سنبھالنے کے بعد حیدرآباد کی کچھ تنظیم سازی میڈیا کے اعتبار سے اپنے کچھ ورکر کا انتخاب کیا ہے، یا فی الحال ابھی اس بارے میں سوچ و بچار چل رہا ہے؟ اپنے ساتھیوں کا جی جماعت اسلامی کے حوالے میں نے اس حوالے سے جو ہے ہمارے جو زون کے سطح کے جو عمرا ہوتے ہیں ان سے بات کہی ہے، اور امیر ضلع نے بھی ان سے التماس بھی کی کہ آپ لوگ جو ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنے کارکنان کے نام لکھوائیں۔ تو ابھی چند لوگوں کے نام آ گئے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اس میں معاونت کریں گے، تو ان لوگوں کے نام بھی میرے پاس ہیں، اور کچھ میں نے اپنے علاقائی سطح پر لوگ تیار کیے ہوئے ہیں کہ جو اس میں معاونت کرتے ہیں، اور جب تک ہم اس کی افادیت لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو لوگ اس کے قریب نہیں آتے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اسلامی ہوتے ہیں تو وہ بھی قریب نہیں آتے، اسلام کی روح سے ان کو پتہ نہیں ہوتا، بعض اس لیے نہیں آتے کہ جی ہمارا چہرہ سامنے آ جائے گا تو پھر ہمارے لیے پریشانی ہو جائیں گی۔ تو ظاہر یہ سارے ایشو ہیں، ان کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ختم کریں گے اور لوگوں کو اس کا اعتماد بحال کریں گے کہ آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو۔ اس وقت اب جماعت اسلامی کے کاموں کو اجاگر کرنے کے لیے یا ان کی سیاست کو فعال کردار سامنے لانے کے لیے سوشل میڈیا کے کون کون سے پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں یا آئندہ کرنے کا ارادہ ہے؟ سوشل میڈیا میں بیسیکلی تو 3 پلیٹ فارم آتے ہیں، لنکڈن، فیس بک اور ٹویٹر۔ فی الحال تو ہماری یہ سرگرمیاں فیس بک پر ہی جاری ہیں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے فیس بک جو ہے وہ یوز کر لیتا ہے آسانی۔ لنکڈن کا تو پروفیشنل لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جی
پوری دنیا میں تو تقریباً کوئی 8 ملین لوگ 22 ملین لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے فیس بک جو ہے یہ عمومی ہے، آپ اس کو اگر سرچ کرنا شروع کریں تو ملینز میں اس کے جو ہے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، اور ہر بندہ جس کو چلانا آئے نہ آئے، سمجھ آئے نہ، وہ کرتا ہے. ٹویٹر بھی جو ہے وہ خاص طبقہ ہی یوز کرتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ سارے پلیٹ فارم پر جانے کا ارادہ ہے مستقبل میں، کہ ہم جو ہے ہر سطح پر اپنی آواز کو بلند کریں. اچھا، ایک آخری سوال یہ تھا کہ حافظ نعیم صاحب جب سے جماعت کے سربراہ اور ذمہ دار، مرکزی ذمہ دار بنے ہیں، اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کے اندر ایک نئی روح یا جان پڑ گئی ہے. اس سے پہلے بھی ہوا، حافظ حسین احمد صاحب کے زمانے میں بھی ہوا اور اس کے بعد بھی ہوتا رہا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابی سیاست کے حوالے سے بھی کوئی تبدیلی آئے گی، یا پہلے کی طرح جماعت اسلامی کا جو ہم ایک دیکھتے آ رہے ہیں کہ احتجاج، ریلی اور دھرنے کی جو ایک سیاست رہی ہے، اس حد تک رہے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابی سیاست میں بھی کوئی نمایاں کامیابی ملنے کے امکانات روشن ہیں؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ پہلے جماعت اسلامی اتحاد کرتی آئی، اور ان اتحاد کی وجہ سے جو ہے وہ جماعت اسلامی کو بہت زیادہ نقصان ہوئے. تو سراج الحق صاحب نے جو ہے اپنی دور امارت کے اندر یہ طے کیا کہ اب ہم کسی سے کوئی اتحاد نہیں کریں گے، اور اپنے ہی نشان ترازو کے تحت جو ہے ہم عوام میں جائیں گے اور اپنے نشان کو مضبوط کریں گے. تو یہ پہلے جو اتحاد ہوتے رہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ جماعت کا جو نشان تھا اور جماعت کا اپنا جو ایک مقام تھا وہ لوگوں میں صحیح طریقے سے بیان نہیں ہو سکا، اور اس کو لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں مل سکی. سراج الحق صاحب کے دور میں اس کے اوپر بڑی کام ہوا، اور انہوں نے اپنے 10 سالہ دور کے اندر جو ہے جماعت اسلامی کو کم سے کم یہ کیا ہے کہ اپنے نشان کے اوپر اپنے نام کے ساتھ کھڑا کر دیا. تو اب جو ہے جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہے اس کی امارت کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس سیاست کو فروغ آگے بڑھاتے ہوئے یہ اقدام کیے کہ اب ہم جو ہے عوامی ایشوز کی سیاست کریں گے. ہم کسی کو جیل سے نکالنا یا کوئی ایشو اٹھا کر کہ جی فلاں مسئلہ یہ ہے، یہ اس طرح نہیں، بلکہ عوام کے جینون ایشو جو ہیں، اس طرح آج کل بجلی کے مسائل چل رہے ہیں، ابھی گیس کے مسئلے شروع ہو رہے ہیں، IMF کا مسئلہ ہے، IPPs کا مسئلہ ہے، دوسرے ایک APS پتہ نہیں کون سی کمپنیاں اٹھ کر آ گئی ہیں. تو یہ ایشو جو ہیں عوامی، ان کو اٹھانے کا ارادہ ہے. اور چونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی الیکشن کا ماحول نہیں ہے، لیکن پھر بھی جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، اور 14 روزہ دھرنے کے بعد ابھی بھی جماعت میدان میں موجود ہے، اور اپنے اس معاہدے کے اوپر جو گورنمنٹ سے ان کا طے ہوا ہے کہ 45 دن کا جو معاہدہ انہوں نے کیا کہ اس مسئلے کو ختم کر دیں گے، اس کے تعاقب میں ہے. اور دھرنے بھی جاری ہیں، چھوٹی سطح پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ 28 اگست کو ہڑتال بھی اسی سلسلے میں پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک کی جا رہی ہے. تو یہ جو جینون ایشو ہیں عوام کے، جب ہم ان کے مسائل حل کرتے ہیں تو لوگ خود جو ہے آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کا انتخاب کرتے ہیں. آپ جا کر کہیں کہ جی مجھے ووٹ دے دیں، اس سے ووٹ نہیں ملتا، ووٹ اس شخص کو ملتا ہے جو عوام کے کام کر رہا ہوتا ہے. تو ابھی حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جو ہے اسی چیز کو لے کر جو ہے عوام میں نکلے ہوئے ہیں، اور اپنے کارکنان کو، اراکین کو یہی ہدایت کی ہوئی کہ عوامی ایشوز پر کام کریں. سیاست میں ایک طبقہ اس وقت موجود ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ حافظ صاحب کے ساتھ کچھ گٹھ جوڑ ہے، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کو یکدم اتنی پذیرائی ملی یا اس حد تک دھرنے کی اجازت ملی. یہ حقیقت ہے یا صرف بعض لوگوں کی طرف سے حافظ صاحب یا جماعت اسلامی کے ساتھ جو ایک سیاسی کشمکش ہوتی ہے صرف اس کا نتیجہ اور اثر ہے؟ دیکھیں اس میں حافظ صاحب کا ایک اپنا جواب بھی موجود ہے. ان سے بھی کسی نے معلوم کیا تھا کہ حافظ سے کوئی امید ہے، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ بڑا پرینک بھی بن گیا وہ، کہ مجھے اپنے بڑے بیٹے سے بھی بڑی امید ہے کیونکہ وہ بھی حافظ ہے، دوسرا بھی حافظ ہے، اس سے بھی بڑی امید ہے، تیسرا بھی انشاءاللہ بن جائے گا. تو ان کو امید تو اس درجے کے حافظوں سے. باقی رہی بات یہ کہ حافظ جس کا کہا جاتا ہے کہ اس سے کوئی گٹھ جوڑ ہوا ہے، تو اس کی کوئی اس طرح کے امکان جماعت میں موجود نہیں، کیونکہ جماعت کسی ایک بندے پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ جی یہ جا کر فیصلہ کرائے، بلکہ وہ مشاورت کرتی ہے، اور شورا کے فیصلے کے بعد ہی کچھ ہوتا ہے. اور شورا بھی اس طرح فیصلے نہیں دیتی، بلکہ وہ اپنے ماتحتوں سے مشاورت کرتی ہے. جماعت اپنے ہر رکن کو اہمیت دیتی ہے. تو اس طرح کا کوئی جماعت کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں. اگر گٹھ جوڑ ہوتا تو 3 لاکھ ووٹ کراچی میں لیے اور ایک بھی سیٹ جماعت کے حصے میں نہیں آئی، ورنہ بہت ساری سیٹیں اسمبلیوں کے حصے میں ہوتی، اور جماعت ابھی حکومت میں ہوتی یا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہوتی، جیسے باہر ادا کر رہی ہے پھر اندر کر رہی ہوتی. تو ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا. اچھا، ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ حافظ صاحب جس طرح اٹھے ہیں تو حافظ صاحب یا تو جماعت اسلامی کو بہت آگے لے جائیں گے، یا حافظ صاحب جماعت اسلامی جہاں کھڑی ہوئی ہے
اس سے بھی بہت پیچھے لے جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں یہ دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. حافظ نعیم صاحب کی صدارت کے اندر، امارت کے اندر، وہ بنیادی طور پر تو جماعت کو اٹھانے کے لیے ہی ہے، اور اگر بالفرض کچھ ایسا ویسا ہو جاتا ہے تو وہ تو اللہ کی طرف سے سب کچھ ہے، ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے. کوشش جد و جہد آگے بڑھنے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ذات کے اعتبار سے، آپ کے کاز کے اعتبار سے، آپ کے کام کے اعتبار سے خوب ترقیات سے نوازے، اور ہر طرح کی آفتوں سے، پریشانیوں سے، فتنوں سے، حاسدین سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.